الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ حج ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، وترى الناس سکارى، اور تمہیں لوگ مدہوش نظر آئیں گے، وما هم بسکارى، وہ مدہوش نہ ہوں گے، ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بے سمجھی سے جھگڑتے ہیں، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش کے کہنے پر چلتے ہیں، كُتِبَ عَلَيْهِ، جس کے حق میں لکھا جا چکا، أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، کہ جو اسے یار بنائے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ، اور اسے راستہ دکھائے گا، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، دوزخ کا راستہ۔ سورہ حج قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی بعد از ہجرت نازل ہونے والی، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے اگرچہ اس میں مدنی آیات زیادہ ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ میں مکی آیات بھی موجود ہیں، اس لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سورہ حج ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں ہر طرح کی آیات ہیں۔ کیا مراد؟ اس کی آیات مدنی بھی ہیں اور مکی بھی ہیں۔ اس کی آیات کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر میں ہوا، یعنی اپنے علاقے اپنے شہر میں، اور سفر میں بھی ہوا۔ اس سورہ حج کی آیات کا نزول میدان جنگ میں بھی ہوا اور میدان امن میں، یعنی امن کی حالت میں بھی ہوا، یعنی اس میں نازل ہونے کے اعتبار سے ہر طرح کی آیات پائی جاتی ہیں۔ اس کی آیات کی تعداد 78 ہے اور اس کے رکوع 10 ہیں۔ سورہ حج کے بارے میں علامہ ابن سیرین اور دیگر معبرین خواب کی تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ جو شخص سورہ حج کی تلاوت خواب میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور وہ نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، آخرت کے حوالے سے آگاہی بھی ہے، اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں قربانی اور حج کے متعلق بھی تعلیم فرمائی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت مبارکہ میں قیامت کے زلزلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔
اس حوالے سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سور اول پھونکا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سور ثانی، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت جب دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پہلے سور میں تمام لوگوں کو جو اس وقت زندہ ان کو مار دیا جائے گا، کوئی انسان کوئی مخلوق زندہ نہیں بچے گی، اس وقت بھی زلزلہ آئے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سور ثانی، جب دوسرا سور حضرت اسرافیل پھونکیں گے اس وقت جب ان کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی زمین کو ہلایا جائے گا۔ تو یہاں پر اپنے اپنے محل اور موقع کے مطابق دونوں زلزلے مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں کا ہلایا جانا عام زلزلوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ شدید قسم کا ہلاؤ ہوگا، شدید قسم کی یہ گردش زمین کی ہوگی، اس کا ہلنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس زلزلے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب زلزلہ آ گیا، چاہے سورہ اول کے وقت آئے، تب تو عمل کا موقع ہی ختم ہو گیا، اور سورہ ثانی میں تو ویسے ہی ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت بھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت بھی تو اب تقویٰ پرہیزگاری کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس زلزلے کے آنے سے پہلے، قیامت کے زلزلے سے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب زلزلہ آ گیا، چاہے سورہ اول کے وقت آئے، تب تو عمل کا موقع ہی ختم ہو گیا، اور سورہ ثانی میں تو ویسے ہی ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت بھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت بھی تو اب تقویٰ پرہیزگاری کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس زلزلے کے آنے سے پہلے، قیامت کے زلزلے سے آنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور ان اعمال سے رک جاؤ جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، اور ان اعمال کو کرو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس دن کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی۔ وہ ماں جس کا دل شفقت سے بڑا ہوا ہے، وہ ماں جس کا دل اپنی اولاد کے لیے رحم کے لیے بڑا ہوا ہے، ایک حد تک بڑا ہوا ہے جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، لیکن جب قیامت کا زلزلہ شدیدہ آئے گا تو وہ بھی اپنے بچے کو دودھ پیتا چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس زلزلے کی اتنی شدت ہوگی کہ حاملہ عورت بھی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، یعنی وہ برقرار نہیں رکھ سکے گی اس شدید جھٹکوں کی وجہ سے، شدید اس کے ہلنے کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تمہیں لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ کیا معلوم ہوا کہ اس دن لوگوں کی عقلیں بھی معاف کر جائیں گی، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ کیا بن رہی ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ عقلیں معاف ہو جائیں گی، عقلیں ان کی بڑی بڑی عقل مند لوگ بھی اس وقت حالت مدہوشی میں ہوں گے، یعنی ان کے پاس نکلنے کی، بچنے کی، بھاگنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی۔ وما ہم بسکارا، اور وہ مدہوش نہ ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ یہ عذاب ایسا ہوگا کہ ان کی کوئی تدبیر نہ ان کے ذہن میں آئے گی اور نہ ان کے کام آئے گی۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام ایک لشکر میں روانہ تھے، تو آپ فوراً اپنے خیمے سے باہر نکلے اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان دو آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ دن کون سا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پکاریں گے اپنی ساری جہنمی اولاد کو اکٹھا کر لو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے۔
حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ کتنی تعداد ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں 999، ہر 1000 میں 999، ایک جنتی اور 999 انسانیت میں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جہنمی۔ صحابہ کرام کے چہرے متفکر ہو گئے، پریشان ہو گئے، عرض کیا صرف ایک 1000 میں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فکر مت کرو، ان میں سے 999 بھی یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی کہ یاجوج ماجوج جب دنیا میں امڑ کے آئیں گے تو ان کی تعداد بھی انسانوں سے بہت آگے نکل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے تسلی دی کہ ان میں اکثریت 99% یاجوج ماجوج۔ پھر صحابہ کرام کو تسلی کہ اب خیر ہے کہ ہماری تعداد پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن میری امت کی مختلف روایات تک آپ نے فرمایا ان کی تعداد 1/3 ہوگی، ایک میں فرمایا نصف ہوگی، ایک میں فرمایا 2/3 ہوگی، یعنی امت محمدیہ کی تعداد صفوں کے اعتبار سے اس وقت باقی امتوں کے مقابلے میں 2 گنی بھی ہو سکتی ہے اور 1/3 بھی ہو سکتی ہے، بہرحال زیادہ ہی تعداد ہوگی۔ یہ ہے وہ قیامت کا منظر جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما کر ہمیں کیا متنبع فرما رہے ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے بندے کے پتر بن جاؤ اور اپنے رب سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بے سمجھی سے جھگڑتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ اس سے مراد ایک کافر ہے، اس کی طرف یہ آیت مبارکہ اس کافر کے لیے خصوصی طور پر، عمومی طور پر سب کے لیے، جو بھی سرکش ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے معاملات میں، اللہ کے فیصلوں میں جھگڑتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ کبھی وہ کہتا، یہ قرآن مجید پہلے قصے اور کہانیاں، یعنی کہتا اللہ کی وحی نہیں ہے، پہلے قصے اور کہانیاں۔ کبھی کہتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور کبھی کہتا کہ جناب یہ جو بات جو کی جاتی ہے نا، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو دوبارہ وہ سارے مرنے کے بعد کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، یعنی ہر عقیدے کے معاملے میں وہ جھگڑالو تھا، نہ ماننے والوں میں نہ مانوں، اس کا یہ رویہ تھا۔ اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے خصوصی طور پر، اور عمومی طور پر تمام لوگوں کا جو عقائد اسلام کے معاملے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اس کے انکاری ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں، لیکن بطور خاص سب سے پہلے نضر ابن حارث شامل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بے سمجھی سے جھگڑتے ہیں، عقل کوئی نہیں، بس خام خواہ جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش کے کہنے پر، شیطان جو ان کے کان میں پھونک مار دے اس طرف چل پڑتے ہیں، شیطانیت پہ آمادہ ہیں، سرکش شیطان کی تباہ کرتے ہیں، سرکش شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، سرکش شیطان کے کہنے پر برے اعمال اور گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کتب علیہ، ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ کون سے لوگ؟ نمبر 1 جیسے کہا ہے یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر شیطان سرکش کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ کتب علیہ، ان کے حق میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، انہ من تولاہ، جو اسے یار بنائے گا، وَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے گمراہ کر کے۔ شیطان کوئی اچھا دوست نہیں ہے، شیطان کوئی اچھا ساجی نہیں ہے، شیطان کوئی اچھا رفیق نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ انسان کو بہکاوے میں لا کر اس کو اپنی دوستی کے جال میں پھنسا کر، وَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے دوزخ کے عذاب کا
راستہ دکھائے گا جب انسان گمراہ ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، شیطان کے رستے پہ چل پڑے اور اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائے، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ پھر دکھا کے رہتا ہے، یعنی کہتا ہے وہ اس کو اس کے جہنم کے ٹھکانے پہ پہنچا کے رہتا ہے جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اب کیا ہے ہمارے لیے کیا اصول ہونا چاہیے، جس کو اللہ نے سورہ حج کے پہلے آیت کے پہلے جملے فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، پھر تمہیں کسی طور پر بھی شیطان نہ بہکا سکے گا، نہ گمراہ کر سکے گا، اور نہ تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر سکے گا۔ تو یہ سورہ حج آج ہم نے انشاءاللہ شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو بیت اللہ کی بار بار زیارت، حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔